حضرت عثمان کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں، اور ان فتوحات میں آج کا جو ایران آپ کا موجود ہے اس کے بڑے بڑے شہر داخل ہیں۔ یہ تہران بھی حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں فتح ہوا تھا۔ ایسی اور بہت ساری فتوحات ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ سب فتوحات ایک یہ مسلم معاشرے کو اس حیثیت سے کہ امہ کی حیثیت سے بھی دیکھنا چاہیے۔ مسلکی اختلافات بھی ہوتے ہیں، آپس کی بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں، بین الاقوامی نیشنلزم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت امت جب آپ کا دشمن مشترک ہو، جب آپ کے سامنے تمام امت کا ایک ہی دشمن ہو، کفر ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھا ہو، تو پھر اس طرح انتشار والی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر ایران پر حملہ ہوا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ جی اچھا ہوا ایران پر حملہ ہو گیا، یہ جی ملا ہوا تھا، یہ فلانا تھا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو خوشی منا رہے ہیں یہ ان پر افسوس کی بات ہے۔ آج ایران ہے، صحیح ہے، ان سے سیاسی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مسلکی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت ایک اسلامی ملک کے آج اس کی باری ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ ہوا کسی کی نہیں ہے، کل آپ کی بھی باری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب دشمن ہمارا مشترک ہو تو پھر ہمیں یک زبان ہو کر اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ بقیہ اختلافات چلتے رہتے ہیں، سارے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب دشمن کی بات آتی ہے، جب ایک دشمن کی بات آتی ہے، جب کفر کی بات آتی ہے، تو کفر ملت واحدہ ہوا کرتی ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے وہ کفر تعلق رکھتا ہو، وہ پھر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اسلام کے برخلاف ہوتے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مواقع پر انتشار کی باتیں کرنے کی بجائے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر بالکل آنکھوں میں آنکھیں ملا کر، آنکھیں چڑھا کر ان کو جواب دیا جائے، اور اس ایسے واقعات کی بالکل مذمت بیان کی جائے۔ کسی کا خوف